السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ آج ان کی اپیلیں جو تھیں، سزائیں جو ان کو دی گئی تھیں احتساب عدالتوں کی جانب سے ایون فیلڈز اور العزیزیہ ریفرنس میں، وہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہیں، خارج کر دی ہیں، اور حکم یہ دیا ہے عدالت نے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے، جو فیصلہ دیا ہے عدالت نے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے یا پھر گرفتار ہوں گے، کیونکہ وہ مفرور ڈکلیئر ہیں، تو یا تو آ کر پیش ہو، عدالت میں سرنڈر کریں، یا پھر اگر گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد ان کے پاس جو اپیل کا حق ہے وہ برقرار رہے گا۔ یعنی ان کی جو مفرور ہونے کی وجہ سے ان کی اپیلیں سنی نہیں جا رہی، اسی وجہ سے وہ خارج کر دی گئی ہیں۔ اور یہ اپیلیں تھیں احتساب عدالت، دو احتساب عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو سزائیں دی تھیں۔ ایک ایون فیلڈ ریفرنس میں جج محمد بشیر صاحب نے ان کو سزا دی تھی، نواز شریف صاحب کو 10 سال کی، اور اس کے علاوہ پھر العزیزیہ ریفرنس میں مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ کہا جائے مرحوم ارشد ملک صاحب نے سزا دی تھی مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب کو 7 سال تھی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو، اور 1 سال کی سزا کیپٹن صفدر صاحب کو تھی۔ کیپٹن صفدر صاحب کی تو اپیل ہو گئی، وہ تو خیر وہاں سے اپنا معاملہ نپٹا کر چلے گئے یعنی عدالت سے، لیکن مریم نواز اور نواز شریف صاحب ابھی ان میں معاملات میں اپیلوں میں، لیکن نواز شریف صاحب کی حد تک عدالت کا اب فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ کیونکہ عدالت سے مفرور ہیں، وہ عدالت کی اجازت سے ضمانت لے کر باہر گئے تھے، اور ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا تھا احتساب عدالت میں، اور ان کو سنا گیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کو سزائیں ہوئیں تو اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہوئی، اور ضمانت لے کر وہ باہر گئے اور اب واپس نہیں آ رہے، تو لہٰذا جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے ان کی اپیلیں نہیں سنی جائیں گی۔ نواز شریف صاحب یہ جو احتساب عدالتوں کے معاملات ہیں، اس میں عجیب و غریب قسم کی ان کے ساتھ کہانی چلتی رہی ہے۔ پہلے تو خیر کیونکہ وہ جو پاناما اسکینڈل، تو اس کے بعد سے نواز شریف صاحب کا جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے۔ گردش میں تو تبھی تھا جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، لیکن بہرحال وہ پھر پارلیمنٹ نے بچا لیا تھا ان کو، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہے مایوس ہو کر دوبارہ زیرو سے تحریک شروع کرنے چل پڑے تھے، لیکن پھر پاناما آ گیا تھا، اور پاناما کے بعد پھر جو ہنگامہ ہوا تھا وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح پاناما عدالتوں میں گیا، کس طرح عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی، کس طرح وہ ڈنڈ بیٹھکیں نکالتے رہے تھے بنی گالہ میں، جب حکومت نے ڈنڈا چلایا تھا اس وقت کی نواز شریف کی کہ کوئی اسلام آباد میں آ کر تو دکھائے، تو پھر خان صاحب پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے اور پہاڑوں سے پھر اترے نہیں تھے۔ وہاں پر وہ پولیس کا جو تھا رکاوٹیں تھیں وہ کوئی توڑ نہیں سکا تھا، اور عمران خان صاحب جو وہیں پہ وہیں رہے، اور پھر ان کو اس گارنٹی پہ لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال ان سے واپس کروائی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ ویسے سپریم کورٹ اس طرح کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے پاناما کا مقدمہ لے کر پٹیشن لے کر چلے گئے تھے عدالت میں، اور عدالت نے ان کو کہا تھا کہ فضول سے پٹیشن واپس بھیج دی تھی، فضول قرار دے کر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، سب کو یاد ہی ہوگا کہ تحریک چلائی تھی، تحریک چلا کے جلسے کیے تھے، اور وہ بریفنگ دیتے تھے اس پر، کیا ہوتی ہے وہ ملٹی میڈیا بریفنگز جو ہوتی ہیں، وہ بریفنگ دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ کس طرح پیسہ کہاں سے آیا، کیسے گیا، تیار شدہ بریفنگز کہیں سے آتی تھیں، اور خان صاحب وہ چلا کر بتا دیتے تھے، پھر کبھی 5000 ارب بتاتے تھے، کبھی 5000 کروڑ بتاتے تھے، کبھی 5000 خرب بتاتے تھے، وہ جو ان کو ہوتا تھا بہرحال وہ بتاتے رہتے تھے۔ تو خیر وہ والا پاناما کا ہنگامہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا، اسلام آباد کی کال دی تھی، ویسے ان کو یہ والا لاک ڈاؤن، جب اب اپنی حکومت میں لاک ڈاؤن کا نام لو تو خان صاحب چھڑ جاتے ہیں، چھیڑ بن گئی ان کی، چڑ جاتے ہیں۔ تو خیر وہ لاک ڈاؤن کی کال کے دوران پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا، اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب آپ درخواست دوبارہ لے آئیں، ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ تبھی سیانے سمجھ گئے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اقتدار کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور پھر یہی ہوا 28 جولائی 2017 کو میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور نااہل قرار دیا گیا تھا جس کو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ معاملہ پاناما کا تھا اور نکالا اقامے پہ، اور پھر نواز شریف صاحب نے اس کے خلاف بڑی خود بھی ایک تحریک چلائی تھی، مجھے کیوں نکالا، پھر ووٹ کو عزت دو۔ وہ اب ووٹ کو عزت دو کا تو خیر نعرہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی تحریک چل رہی ہے اس میں سب سے نمایاں رہتا ہے
وہ الگ بات ہے کہ کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، وہ جیسے پانی میں کوئی تیرتی چیز ہوتی ہے نا، کبھی نیچے چلی جاتی ہے لہر کے ساتھ، کبھی اوپر آ جاتی ہے، تو اس طرح یہ نعرہ بھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے اتھاہ گہرائیوں میں، اور کبھی اوپر نروار ہوتا ہے، اوپر نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر اب معاملہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اب ظاہر ہے اب عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب عدالت میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں واپس آؤں گا۔ اب عدالت سے مفرور بھی ہیں، اور ان کی اسی مفرور ہونے کی بنیاد پر ان کی ایک پراپرٹی جو ہے زمینیں نیلام کر دی گئی، دوسری نیلام کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو پھر جب مفرور ہو شخص تو پھر قانون والے ہی بتائیں گے، لیکن ایک عام فہم سی بات ہے، تو پھر ظاہر عدالت کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اور اس کے بعد پھر آپ کا مقدمہ سنا جائے گا، چاہے پھر وہ ضمانت کے لیے درخواست ہو، چاہے جو بھی ہو۔ تو اس گراؤنڈ پر نواز شریف صاحب کی، یعنی نواز شریف صاحب کی اپیل کا حق کبھی موجود ہے، وہ آئیں گے، سرنڈر کریں گے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی وہ اپیلیں سنے گی، یہ فیصلے سے سمجھ یہی آ رہا ہے۔ لیکن اب ہوا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب دو معاملات تھے نا، ایون فیلڈز اور العزیزیہ، تو ایون فیلڈز میں جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنایا تھا، اس کے بعد وہ العزیزیہ والے معاملے سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ تو پھر نئے جج آئے تھے ارشد ملک صاحب۔ ارشد ملک صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد پھر سزا کے بعد انہوں نے رابطے کیے، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی، اور پھر دورہ کر انہوں نے عمرہ کیا، وہاں پہ جا کر ملاقاتیں کی نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح ان پر دباؤ تھا، کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا، اور ان کی ویڈیوز بھی بنی، وہ ویڈیوز سامنے آئیں، ان کی ویڈیوز جو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں، اس میں جو مریم نواز صاحبہ نے 6 جولائی 2019 کو پریس کانفرنس میں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی، پوری مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کر کے سنائی تھی۔ پریس کانفرنس میں وہ ساری جو ہے وہ دکھائی تھی، ویڈیوز دکھائی تھی، اور بتایا تھا کہ کس طرح جج صاحب نے بتایا ہے ارشد ملک صاحب نے کہ ان پر دباؤ ہے۔ تو وہ ویڈیوز نے پھر تہلکہ مچا دیا تھا، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ پر پاکستان میں میڈیا پر پابندی بھی لگ گئی تھی۔ میڈیا کو حکم تھا کہ مریم نواز کو کور نہیں کرنا۔ 6 جولائی کی پریس کانفرنس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا، تو وہ پہلے جو ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ ظاہر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب باہر تھے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ اسپتال میں داخل تھیں، علیل تھی، کوما میں تھی، اسی دوران نواز شریف صاحب کو یہ سزا ہوئی تھی۔ تو سزا ہونے کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے تھے پاکستان، اور انہوں نے پاکستان اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ آ کر ایئرپورٹ سے گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گرفتاری بڑی مزیدار تھی، دلچسپ گرفتاری تھی، کہ شہباز شریف صاحب نے ایک نکالا تھا، جلوس نکالا تھا، اور یہ 13 جولائی 2018 کا دن ہے، الیکشنوں سے پہلے، اور وہ پہنچے ہیں ایئرپورٹ پر، لاہور ایئرپورٹ پر جب پہنچے تو اس سے پہلے جلوس نکالا گیا تھا لاہور سے، شہباز شریف صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، اور وہ جلوس لاہور کی گلیوں پر ہی گم ہو گیا تھا۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جلوس کو لے کر سڑکوں پر پھرتے رہے، نواز شریف صاحب آئے، ان کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل پہنچایا گیا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں ایئرپورٹ پہنچے نہیں، کیونکہ وہ جلوس نکالے اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا پہلے استقبال ہوگا، اور استقبال ہونے کے بعد پھر وہ جو گرفتاری دینے آ رہے ہیں وہ قانونی تقاضا پورا ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ سارے معاملات اس میں چلتے رہے، اس مقدمے میں، اس نواز شریف صاحب کے معاملے میں ان کی جو سزائیں ہوئی تھیں ان کو۔ تو اب بالآخر وہ جو ان کی اپیل تھی، وہ اپیل ان کے آنے تک، یعنی جب تک وہ آ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتے تب تک اپیل نہ سننے کا عدالت نے حکم جاری کیا کہ نہیں سنی جا سکتی۔ مریم نواز صاحبہ نے کل ہی کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ایک شرط پر آئیں گے کہ اگر آپ مجھے، بلکہ انہوں نے ایک شرط کیا کہا، انہوں نے سیدھی بات کی تھی، کل صحافی نے سوال کیا تھا جب ان سے اسلام آباد میں، جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے عدالت کی سنوائی سے نکلی تھی، کارروائی سے سماعت کے بعد جب باہر آئی تھی تو انہوں نے ان سے سوال ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے گارنٹی کریں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور آپ مجھے گارنٹی کریں کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو میں آج شام کی فلائٹ سے ان کو واپس بلا لیتی ہوں۔ تو اب ایک گارنٹی جو مریم نواز صاحبہ مانگ رہی تھی ان کی طرف سے، تو وہ تو اب ظاہر ہے ان کو مایوسی ہوئی ہوگی کہ عدالت نے تو کہہ دیا کہ پہلے آ کر گرفتاری دیں، اس کے بعد انصاف ہوگا،
اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا، لیکن فیصلہ ہوگا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرے والد صاحب کو اگر میں نے واپس لے آئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو واپس لے آ کر اپنے قاتلوں کے حوالے کروں، ان کے قاتلوں کے حوالے کروں۔ یہ بات حکومت کے لیے بھی وہ کہتی رہی ہیں، اپوزیشن میں کے اجلاسوں میں، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی وہ یہی باتیں کرتی رہی ہیں۔ تو اب وہ نواز شریف صاحب جو جن کی واپسی کے لیے مریم نواز صاحبہ ضمانتیں مانگ رہی تھی، آج حکومت نے اس معاملے پر، حکومتی وزراء نے ٹھیک ٹھاک کیا کہتے ہیں اس کا رد عمل بھی دیا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر جا کر چھپ کر بیٹھے، لک کر بیٹھ گئے نے، اسی وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اب مریم نواز صاحبہ کو عدالت کی طرف سے تو ظاہر ایک نیچرل تھا پروسیس کہ جواب آنا ہی تھا عدالت کی طرف سے، فیصلہ اپیل کا فیصلہ تو آنا ہی تھا۔ تو ایک طرح سے عدالت کی طرف سے تو ان کو ہو گیا جواب کہ نہیں جی پہلے آئیں اس کے بعد ہوگا معاملہ، اس کے بعد بات کریں انصاف کی، کیونکہ آپ عدالت کی ضمانت پر باہر گئے ہیں، لہٰذا پہلے واپس آئیں تو پھر انصاف کی بات کریں گے۔ تو لہٰذا اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے اعلان کے مطابق وہ تو پھر پاکستان عنقریب نہیں آئیں گے۔ اور ظاہر مسلم لیگ نون کا فیصلہ بھی یہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ کم از کم عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تب واپس آئیں گے جب یہ حکومت نہیں ہوگی اور جب ان کے لیے ماحول سازگار ہوگا، ان کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ آئیں اور ان کو پھر جیل میں رکھا جائے یا ان کی جو صحت کے مسائل بگڑ جائیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کیونکہ پہلے جب وہ جیل میں تھے تو یہی شکایت کی تھی مسلم لیگ نون نے، جس پر مریم نواز صاحبہ مسلسل کہتی ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ حسین نواز صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے، زہر دیا گیا ان کو نواز شریف صاحب کو۔ تو وہ اب ظاہر یہ نہیں چاہیں گے، مریم نواز صاحبہ یہ نہیں چاہیں گی کہ وہ آئیں اور دوبارہ جیل میں جائیں اور جیل جا کر پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کے ساتھ ماضی میں کیا گیا تھا۔ تو اب عدالت تو کہہ رہی ہے آپ کو فیئر ٹرائل ملا تھا، اب آپ آئیں گے تو اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سارا اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح جو حالات ہیں وہ اپنے قابو میں کر کے کسی طرح اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کیے جائے۔ جہاں گڑبڑ ہوئی ہے، جہاں سے ہمیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ظاہر ان کو نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو تو کسی اور سے شکایت ہے نا، عمران خان صاحب سے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو تو وہ کٹ پتلی کہتے ہیں، لیکن ان کا جو ظاہر الزام کسی اور پر ہے۔ تو شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کے الزامات ہیں پہلے ان کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے دیں مجھے، اس کے بعد پھر آپ کی واپسی کا راستہ بھی کھلے گا، ہمارے لیے اقتدار کا راستہ بھی کھلے گا، آپ کی سیاست کا راستہ بھی کھلے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تاحیات نااہل بھی کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو وہ سارے راستے تب کھلیں گے جب آپ مجھے مفاہمت کرنے دیں گے۔ اب یہ ادھر سے یہ جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا کہ یار آپ ذرا مجھے میرے طریقے سے چلنے دیں۔ عدالت کا فیصلہ تو قانونی ہے، آئینی ہے، اور ظاہر ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے باہر ہیں اور عدالتوں سے مفرور ہیں۔ وہ ان کے حالات کیا ہیں، وہ کیا ضمانت دے گئے تھے، کیا تحریری وہ جو تھا لکھ کے دے گئے تھے ایفیڈیوٹ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عدالتوں کے جو اشتہارات کے مطابق نواز شریف صاحب اشتہاری ہیں، تو پھر جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے تو ان کے مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی واپسی کے لیے پہلے مجھے ماحول بنانے دیں، مجھے گراؤنڈ بنانے دیں، تو اس کے بعد میں آپ کو گارنٹی ہے کہ میں آپ کو صحیح سلامت واپس لے آؤں گا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا، پھر آپ کو یہ خدشات نہیں ہوں گے کہ آپ کے والد صاحب کے زندگی کو کوئی خطرات ہوں گے۔ تو لہٰذا وہ دن کہ آپ شام کی فلائٹ کو واپس لے آئیں گے وہ تب آئے گا کہ جب مجھے میرے طریقے سے چلنے دیں گے۔ تو آج کی عدالت کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف صاحب کے جو سیاسی بیانیہ ہے اس بیانیے کو اسٹرانگ کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے برعکس بھی پیش کریں گے کہ جی آپ نے دیکھ لیا، ہمیں تو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا، آپ کو ریلیف مل گیا لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے کہیں پر بھی، تو لہٰذا آپ ہمیں ہمارے طریقے سے چلنے دیں، ہمیں تحریک چلانے دیں۔ کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں یہ والا دلیل بھی دیں گے، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب مکمل طور پر شہباز شریف صاحب کو یہ گو ہیڈ دے چکے ہوئے ہیں کہ آپ کریں معاملات اپنے طریقے سے کریں۔ اور اب شہباز شریف صاحب کے پاس ایک اور جواز بھی آ گیا ہے کہ بھائی لڑائی کے بجائے، جھگڑے کے بجائے، الزام تراشیوں کے بجائے
یا بڑی کسی تحریک کے بجائے ذرا کمروں میں بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کریں تو پھر آپ واپس آئیں گے، آپ کے پاس اپیل کا حق بھی موجود ہے، آپ اپیل بھی کریں گے، اور جب حالات اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر آپ سیاست بھی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔